تاریخ انصاف پہ پابندی لگ. دماغ خراب ہے تمہارا, دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا. 9 مئی کو بہت بڑا ہوا تھا, بالکل بڑا ہوگا. 9 مئی کو یہ ہوا تھا, آرٹیکل 6 لگا دو. پاکستان جب سے بنا ہے, پاکستان میں 9 مئی سے زیادہ خطرناک عمل لوگوں نے کیے ہیں. ہمارا ملک ٹوٹا ہے. آج تک ہمارے ملک کی ہمیں کسی نے نہیں بتایا ہے کہ یہ ملک کیسے ٹوٹا. مٹکا نہیں ٹوٹا تھا, کوزا نہیں ٹوٹا تھا, ایک پکنا نہیں پھٹا تھا, ملک ٹوٹا تھا. اس کی تحقیقات نہیں ہوئی. اس کے بعد ایک منتخب وزیر اعظم کو بالکل طاقت کے نشے میں پھانسی دے دی گئی. 15 سال بعد عدالت صاحبان ہوش میں آئے کہ جی بہت بڑا ظلم ہوا, بھٹو غریب کو ناک پھانسی ہوئی. یہ ملک کس طرح چلتے ہیں؟ آپ منتخب لوگوں کو پھانسی دیں گے اور 18 سال بعد کہیں گے غلطی ہوئی. بے نظیر بھٹو کا بھائی اپنے باپ کے گھر کے سامنے, جب بے نظیر وزیر اعظم تھی, اپنے باپ کے گھر کے سامنے 5 جوانوں سمیت قتل ہوا. آج تک ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ کس نے قتل کیا. بے نظیر بھٹو کو دن دہاڑے کھڑے یہاں گولی مار دی گئی. ابھی تک ہمیں پتہ نہیں کہ کیا ہوا. 12 مئی کو کراچی میں انسانوں پہ جس طرح پرندوں پہ گولیاں چلائی جاتی ہیں, سینکڑوں لوگ یا درجنوں لوگ مارے گئے, اربوں کا نقصان ہوا. ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ 12 مئی اب 9 مئی. اگر آرٹیکل 6 لگنا ہے تو پھر پاکستان کی شروع سے لے کر اب تک جو بدماشیاں ہوئی ہیں ان پہ تحقیقات کرو. 9 مئی میں عمران خان کو بھی گرفتار کرو. ایسا نہیں ہوگا کہ سب کچھ لوگوں نے کیا ہے ابھی 9 مئی. بابا بات یہ نہیں ہے. ہم اس ملک کے وہ بچے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ یہ ملک بربادی کی طرف جائے. یہ ملک بہت کمزور ہو چکا ہے. یہ ملک بہت ہماری بدکاریوں کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہے. اس میں سیاستدان سب اس گناہ میں شریک ہیں, سب اس گناہ میں شریک ہیں. ہم اتنے کرپشن کے عادی ہو گئے ہیں کہ پارٹیاں اپنے لوگوں کو سینٹ کی سیٹ پیسوں پہ دیتے. پارٹی اپنے آدمی سے, اپنے ممبر سے چندے کے نام پہ کروڑوں روپے لیتی ہے کہ آپ کو سینٹ بھیج دیا جائے گا. یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں چلے گا. آئیں پاکستان کو نئے سرے سے ایک ایسا جمہوری پاکستان بنائیں جہاں کسی کا ظلم کسی پہ نہ ہو. جس طرح قرآن کریم کہتا ہے اعدلوا اقرب للتقوی, عدل کرو یہ تقوی کے نزدیک ہے. ہم ایک ایسا پاکستان بنانا چاہتے ہیں جس میں انصاف کا بول بالا ہو, جس میں طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ ہو, آئین کی بالادستی ہو. کہا جا رہا ہے کہ محمود نے یہ کہا ہے, محمود نے وہ کہا ہے. محمود ایسی مٹی کا نہیں بنا جو ہر کتے کے سامنے دم ہلائے گا. میں نے یہ کہا ہے, بالکل کہا ہے. آمو سے لے کر اباسین تک یہ افغانستان تھا. درمیان میں تمام دنیا یا انگریزوں کی غلام ہوئی, یا فرانسیسیوں کی غلام ہوئی, یا ڈچ کی غلام ہوئی, یا کسی اور کی غلام ہوئی. واحد ترک اور واحد افغانستان تھا جو اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے مستقل آزاد ممالک تھے. یہ تاریخ ہے. پھر جب فرنگی آیا, اس نے جنوب سے ہمارے وطن پہ حملہ کیا, جنوب سے حملہ ور ہوا. یہاں کے رہنے والے چھچ ہزارہ سے لے کر جہاں جہاں ہمارے لوگ ہیں بلوچ بھائیوں سمیت, ہم نے 75 سال تک انگریزی بدماشوں کا مقابلہ کیا. ہم ان کے خلاف لڑے, ہم نے ان کے خلاف قربانیاں دی. 75 سال کے بعد ہماری غلامی کے نتیجے میں ڈیورن لائن کھینچی گئی اور وہ علاقہ آزاد ہوا. ہم یہاں پھنس گئے. یہ تاریخی جبر ہے کہ پشتون بلوچ سمیت کہ وہ ایسی قومیں ہیں جو 2 ملکوں میں آباد ہیں.
ڈیورنڈ لینڈ کے اس طرف آزاد افغانستان ہے، ڈیورنڈ لینڈ کے اس طرف پہلے ہندوستان تھا، اب پاکستان ہے. ہم پاکستان کو بتانا چاہتے ہیں. میں بالکل ماما ہوں سب کا، میں بلوچوں کا بھی وکیل ہوں، میں اپنے پشتونوں کا تو ہوں کہ ہوں، یہاں رہنے والے تمام علی تشیعوں کا سب کا میں چاچا ہوں، میں وہ وکیل ہوں. بات یہ ہے بات یہ ہے پاکستان میں ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں غلاموں کی طرح قطعاً نہیں رہیں گے، قطعاً کسی صورت میں بھی. جو پاکستان میں کسی کے باپ کا حق ہے ہمارے باپ کا ہوگا، جو پاکستان میں کسی کی ماں کا حق ہوگا وہ ہماری ماں کا ہوگا، جو پاکستان میں کسی باپ بیٹی کا، کہتے ہیں بلوچ یہ کر رہا ہے، پٹھان یہ کر رہا ہے. کون کہتا ہے کہ دہشت گردی سے مخالف نہیں ہے؟ ہم دہشت گردی کی ہر قسم کی مذمت کرتے ہیں. اگر اسٹیٹ حکومت دہشت گردی کرتی ہے وہ بھی مرد آباد، اگر ایک فرقہ کرتا ہے وہ بھی مرد آباد، اگر ایک قوم کرتی ہے وہ بھی مرد آباد، اگر ایک پارٹی کرتی ہے وہ بھی مرد آباد. ہم دہشت گردی کے مخالف ہیں، لیکن آپریشن کے نام پہ ہمارے قدرتی وسائل پہ قبضے کی طرف جو ہاتھ بڑھے گا، ہم پہلے زندہ آباد مرد آباد سے اس طرح کے جلوسوں سے اس کا ہاتھ روکیں گے. اگر مجبور ہوئے پھر دمادم مست کلندر. ہم جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں لیکن ہم ہیں. میں یہ جو پښتانه وایي چې کاروان تیریږي سپي غپیږي، بیا یو کمر خړ خړ بلای راوتلی دي. اوخ سپیره و خړک هلته یې که دلته یې. د افغانستان په جوړونه کې، د افغانستان په رغونه کې، افغانستان د احمدشاه بابا په مشري کې، په دغه کې ستا پلار، ستا نیکه، ستا ورنیکه، تر دې ګردو زما پلار، زما نیکه، زما ولس ډېره قرباني کړې ده. ما ته به نه راښیې چې ازادي چیشته وایي، ما ته به نه راښیې. ما زامنو اوسم دا توپونه چې ولي پنجابي استعمار او لر او بر یو افغان، دا زما زامن هر یو په کور کې د پنجابي استعمار 10 تنخواه واخلي. 10 نور یم تنخواه اخلي، انا یم تنخواه اخلي، دا یم اخلي. په خالي توپو به خلک نه خطا پوي. دا د نورو آثارو میدان دی، راولوېږئ، راسئ نن پر وطن ننګ دی، راسئ. خیر دا ځینې خبرې سوي دي، دا به بیا وکړو.